دنیا کے اس خطے میں جہاں بارود کی بو روزمرہ کی فضا کا حصہ بن چکی ہے، وہاں ایک بار پھر جنگ کی آہٹ سنائی دینے لگی۔ بھارت کی عسکری قیادت نے اعلان کیا ہے کہ آپریشن سندور 2.0 پچھلے سے کہیں زیادہ شدید ہوگا، اور اگر پاکستان نے اپنا رویہ نہ بدلا تو اسے اس کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ یہ وہی لفاظی ہے جو ہر انتخابی موسم میں بھارتی فوج اور سیاستدانوں کے بیانات میں گونجتی ہے۔ گویا جنگ ان کے لیے ووٹ حاصل کرنے کا ذریعہ بن چکی ہے۔ مغربی کمان کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل منوج کمار کاٹیار اور ڈی جی ایم او لیفٹیننٹ جنرل راجیو گھائے نے اپنے دعووں میں یہاں تک کہہ دیا ہے کہ مئی میں ہونے والی مختصر جنگ میں بھارتی فضائیہ نے پاکستان کے 11 ٹھکانوں پر ڈرون حملے کیے اور 8 کو تباہ کر دیا۔ حالانکہ یہی وہ جھوٹ تھا جو بعد میں خود بھارتی میڈیا اور بین الاقوامی رپورٹس کے سامنے ٹک نہیں سکا۔ ان بیانات کے جواب میں پاکستان کی فوج نے تحمل مگر واضح لہجے میں کہا ہے کہ ایک جوہری ہتھیاروں سے لیس ملک کی عسکری قیادت کا اس طرح سیاسی دباؤ میں آ کر غیر ذمہ دارانہ بیان دینا نہ صرف غیر پیشہ ورانہ ہے بلکہ پورے خطے کے امن کے لیے خطرناک۔ آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ بھارت ہر بار ریاستی انتخابات کے دوران ایسے بیانات دے کے داخلی سیاست کو جنگی جنون کے ذریعے گرم کرتا ہے تاکہ عوام کی توجہ مہنگائی، کرپشن اور انتہا پسندی جیسے مسائل سے ہٹا سکے۔ شوق ہے تو پھر سے پورا کر لو، آنا ہے تو آ جاؤ، طیارے اڑانے ہیں تو اڑاؤ، ہم بھی پھر سے گرانے کی ہمت لیے بیٹھے۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، پاکستان نے بھارتی بیانات کے جواب میں کسی رد عمل کی بجائے دنیا کو یہ یاد دلایا کہ جنوبی ایشیا میں امن کے قیام کے لیے ذمہ داری صرف ہم پہ عائد نہیں ہوتی بلکہ دونوں ممالک پہ عائد ہوتی ہے۔ مگر جس طرح سے اشتعال انگیزی وہاں سے ہو رہی ہے، وہاں سے خطرہ زیادہ محسوس ہو رہا ہے۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے نائب وزیر اعلیٰ یعنی مقبوضہ جموں و کشمیر کے نائب وزیر اعلیٰ نے اس بیان کو جو پیش کیا ہے وہ ایک سوال ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ خود بھارت کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو جنگ کی بجائے بات چیت کو بہتر راستہ سمجھتے ہیں، اور ان کا کہنا تھا کہ میڈیا میں بیٹھ کر جنگی نعرے لگانا آسان ہے، مگر سرحدی علاقوں میں بسنے والوں سے جا کے پوچھیں جن کے گھر پچھلے آپریشنز میں اجڑ گئے اور آج تک معاوضہ نہیں ملا، ان کے یہ الفاظ دراصل اس زمینی سچائی کی عکاسی کر رہے ہیں جسے دلی کی سیاست نے ہمیشہ دبا کے رکھا ہے۔ پاکستان نے اپنے بیان میں یہ بھی واضح کیا ہے کہ بھارت اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے جنگی پروپیگنڈا کرتا ہے۔ مئی میں 4 روزہ جھڑپوں کے دوران دونوں ممالک نے ایک دوسرے کے طیارے مار گرانے کے دعوے کیے تھے، مگر حقائق یہ تھے کہ بھارت کو میدان میں نقصان اٹھانا پڑے تھا۔ آج جب ان کی عسکری قیادت دوبارہ آپریشن سندور 2.0 کی بات کرتی ہے تو یہ محض شکست کا نفسیاتی رد عمل ہے جسے وہ تسلیم کرنے کی ہمت نہیں رکھ رہے۔ اور پاکستان کے مطابق اب دنیا جان چکی ہے کہ بھارت نہ صرف اپنے پڑوسیوں بلکہ اپنے ہی عوام کے خلاف مہم جوئی اور تسلط پسندی پہ تلا ہوا ہے۔ یہ صورتحال خطے میں خطرناک پیغام دے رہی ہے۔ جب ایک جوہری طاقت اپنی اندرونی سیاسی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے جنگی بیانات کو ہتھیار بنائے تو خطے کا امن کسی بھی لمحے تباہی کے دہانے پہ پہنچ سکتا ہے۔ اور بھارت کے ان غیر ذمہ دارانہ بیانات نے اس تاثر کو مزید گہرا کر دیا ہے کہ نئی دلی میں موجود طاقتور طبقات امن نہیں بلکہ تصادم کو اپنی بقا کا ذریعہ سمجھ رہے ہیں۔ مگر پاکستان کا موقف اب بھی وہی ہے کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں۔ اگر انڈین کرکٹ ٹیم پاکستان آ کر کھیل سکتی ہے، افغان وزراء وہاں پر جا کر مذاکرات کر سکتے ہیں، تو ان کے اپنے لوگ کہتے ہیں تو دو ہمسایہ ممالک کے درمیان گفت و شنید میں آخر رکاوٹ کیوں ہے؟ اور یہ سوال نہ صرف بھارتی قیادت بلکہ پوری دنیا کے لیے لمحہ فکریہ تھا، کیونکہ جنوبی ایشیا میں جنگ کی ایک چنگاری بھی کروڑوں انسانوں کے مستقبل کو بھسم کر سکتی ہے۔ مئی 2025 کی اس 4 روزہ لڑائی کے بعد جب دونوں ممالک نے ایک دوسرے کے طیارے مار گرانے کے دعوے کیے اور بھارت میں سیاسی فضا تیزی سے بدلنے لگی اور پھر معلوم پڑا کہ بھائی صاحب پاکستان کا تو کوئی گرا ہی نہیں، ادھر کے 5 گرے، بعد میں معلوم ہوا 6 گرے، بعد میں ٹرمپ نے کہہ دیا 7 گرے، تو نئی دلی نے 7 مئی کو بھارتی آرمی چیف کا ایک بیان جاری کیا کہ آپریشن سندور صرف ایک آغاز تھا۔ اگر پاکستان نے دوبارہ شرارت کی تو اگلا آپریشن سندور 2.0 کہیں زیادہ طاقتور ہوگا۔ اس بیان کے بعد 10 مئی کو جموں میں مغربی کمان کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل منوج کاٹیار نے اسی موقف کو دہرایا اور کہا کہ پاکستان اپنی حرکات سے باز نہ آیا تو ہم اس بار پہل کریں گے، دفاع نہیں بلکہ پیش قدمی ہماری حکمت عملی ہوگی۔ حالانکہ شرلی بھی خود ہی چھوڑی تھی، پہل بھی خود ہی کی تھی، اچھی خاصی مار کھائی اور مار کھانے کے بعد پھر سے بیان وہی دیا کہ پہل اب ہم کریں گے۔ اس کے اگلے ہی دن 11 مئی کو بھارتی فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل وی آر چودھری نے ایک تقریب میں اعلان کیا کہ ہم نے پچھلی لڑائی میں جو سبق سیکھا اب ہم اسے اگلے مرحلے میں استعمال کریں گے۔ دشمن کو اپنی زمین پر نہیں اس کے اندر جا کر جواب دیا جائے گا۔ یہی وہ وقت تھا جب بھارتی میڈیا نے سندور 2.0 کو ایک طرح سے سیاسی نعرہ بنایا
ٹی وی چینلز پہ ٹکرز میں یہ جملہ بار بار چلنے لگا کہ اس بار جواب فیصلہ کن ہوگا۔ پھر جون کے وسط میں جب بھارتی ریاست بہار میں ضمنی انتخابات کا شیڈول جاری ہوا، ان بیانات نے اچانک شدت اختیار کر لی۔ 15 جون کو ڈی جی ایم او لیفٹیننٹ جنرل راجیو گھائے نے نئی دلی کے اندر میڈیا بریفنگ کے دوران کہا کہ اگر پاکستان نے سرحد پار کوئی بھی مہم جوئی کی تو اسے اس کی بھاری قیمت چکانا ہوگی اور آپریشن سندور 2.0 تیار ہے۔ اس کے ساتھ ہی بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے پارلیمنٹ کے اجلاس میں کہا کہ ماحول مزید گرم کیا کہ ہم امن کے خواہاں ضرور ہیں مگر کمزوری کے متحمل نہیں، اور بھارت کا صبر جو ہے وہ اب آخری حد پہ ہے، ہم جواب دیں گے۔ اس کے بیان کے فوراً بعد سوشل میڈیا پہ قوم پرست حلقوں نے حکومت کو فیصلہ کن حملہ کرنے پہ اکسایا۔ دلچسپ بات یہ کہ ان تمام بیانات کا مرکز و محور سرحدی کشیدگی سے زیادہ اندرونی سیاست تھی۔ بھارتی میڈیا کے تجزیہ نگاروں نے خود اعتراف کیا ہے کہ ان دھمکیوں کی شدت اس وقت بڑھتی ہے جب ملک میں انتخابات قریب ہوں۔ بہار اور مغربی بنگال میں بی جے پی کی مقبولیت گرنے کے بعد عسکری بیانی کو ایک انتخابی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ عوام کی توجہ مہنگائی، بے روزگاری اور کسانوں کے احتجاج سے ہٹائی جا سکے۔ جولائی کے آغاز میں جب مغربی بنگال کے انتخابی جلسے عروج پہ تھے، تب بھارتی وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے ایک انٹرویو میں کہا کہ پاکستان کے ساتھ مذاکرات اب اسی وقت ممکن ہے جب وہ دہشت گردی ختم کرے، بصورت دیگر ہماری خاموشی کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ اس بیان نے بھی پھر دونوں ممالک کے درمیان سفارتی ماحول کو ٹھنڈا ہونے سے روک دیا۔ اگست کے اندر جا کے بھارتی میڈیا نے افواہ پھیلا دی کہ پاکستان پہلگام جیسی کارروائی کے لیے پھر تیار ہو رہا ہے، جس کے جواب میں فوجی ترجمان نے کہا کہ سندور 2.0 صرف ایک منصوبہ نہیں بلکہ آخری وارننگ ہے۔ اس دوران پاکستان کے آئی ایس پی آر نے دو ٹوک الفاظ میں جواب دیتے ہوئے کہا کہ ایک جوہری ہتھیاروں سے لیس ملک کی فوجی قیادت اگر انتخابی سیاست کے دباؤ میں غیر ذمہ دارانہ بیانات دے رہی ہے تو یہ پورے خطے کے امن کے لیے خطرہ ہے۔ ستمبر اور اکتوبر میں جب بھارت میں عام انتخابات کے امکانات پہ بحث زور پکڑی، بھارتی میڈیا نے جنگی بیانیے کو مزید ابھار دیا۔ تجزیہ نگاروں کے مطابق آپریشن سندور 2.0 کی دھمکیوں کا اصل مقصد پاکستان کو خوف کرنا نہیں بلکہ اندرون ملک ووٹرز کو متحد رکھنا ہے۔ ماضی میں جب بھی بھارتی حکومت معاشی یا سیاسی دباؤ میں ہوتی تھی، سرحد پہ تناؤ بڑھا کے قوم پرستی کو ہوا دی جاتی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ اکتوبر 2025 تک بھارت میں تقریباً 2 درجن سے زائد اعلیٰ فوجی اور سیاسی شخصیات سندور 2.0 کی گونج دہرا چکی ہیں، جس میں پرسوں کی بات بھی ہے۔ کوئی اسے حتمی کارروائی کہتا ہے، کوئی آخری پیغام کہتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ سب کچھ جنگی تیاریوں سے زیادہ سیاسی حکمت عملی کا حصہ دکھائی دیتا ہے۔ جنگ کے شور کے پیچھے اصل مقصد انتخابی ریلیز میں تالیاں اور نعرے سمیٹنا ہے، نہ کہ بارڈر کے اوپر کوئی نیا محاذ کھولنا۔ لیکن ان کی طرف سے شرنگیزی کہیں بھی پھیلائی جا سکتی ہے۔ اگر کسی طاقتور ملک کے پاس براہ راست جنگ لڑنے کا حوصلہ یا سیاسی گنجائش نہ بھی رہے تو وہ تخریب کاری اور ہائیبرڈ حربوں کی طرف رجوع کرتا ہے۔ یہ سب قیاس نہیں ہے بلکہ جدید تنازعات کا عملی منظر ہے۔ ایسے حالات میں متوقع طریقہ کار میں سب سے پہلے نفسیاتی اور انفارمیشن آپریشن آتے ہیں۔ جھوٹے بیانیے، جعلی خبریں، سوشل میڈیا پہ پولرائزنگ مہمات اور عوامی شعور کو تقسیم کرنے والی پروپیگنڈا حکمت عملیاں ہوتی ہیں تاکہ اندرونی بدامنی کو ہوا دی جا سکے۔ اور دوسرا بڑا ہتھیار سائبر حملے ہوتے ہیں۔ بینکنگ سسٹم کے اوپر، سٹاک ایکسچینج کے اوپر، بجلی گرڈ کے اوپر، ٹیلی کام نیٹ ورکس کے اوپر، پورٹس اور لاجسٹک چینز کو ہدف بنایا جاتا ہے یا عام شہریوں کی زندگی کو مفلوج کیا جاتا ہے، اور یہ حملے تیزی سے انجام پانے کے بعد اپنے اثرات برقرار رکھتے ہیں، اور ابھی یہ کارروائی جو ہے یہ افغانستان کے راستے کروانا چاہتے ہیں۔ تیسرا خفیہ جو راستہ ہے، کارروائیاں ہیں، وہ پراکسی آپریشن ہے، جو غیر ریاستی عناصر، عسکریت پسند گروپ یا مجاز غیر سرکاری تنظیموں کو مبینہ طور پہ سپورٹ کرتے ہیں یا استعمال کر کے محدود نوعیت کی دہشت گردی کرواتے ہیں، جس طریقے سے بلوچستان کے اندر اور خیبر پختونخوا کے اندر یا اب افغانستان کی سرحد کے اوپر ہو رہا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اس کی ذمہ داری آسانی سے کسی اور کے سر تھوپ دی جاتی ہے۔ چوتھا درمیانی درجے کا حربہ اقتصادی دشواری ہوتا ہے، تجارتی پابندیاں، رسد میں خلل، مخصوص کمپنیز یا شعبوں پہ نشانہ یا سرمایہ کاروں کو خوفزدہ کر کے بیرونی سرمایہ واپس بلوانا، یہ بھی ان کے بس کی بات نہیں چل رہی۔ پانچواں سمندری حدود میں ہراسانی ہوتی ہے، تیل یا کارگو جہازوں کی جانچ اور بعض صورتوں کے اندر اس کے اوپر قبضہ ہوتا ہے یا بندرگاہی آپریشنز میں خلل ڈالنا ہوتا ہے جب قانونی ڈھانچے یا ناکہ بندی کے بہانے پیش کیے جائیں۔ یہ بھی ممکنات میں سے نہیں ہے۔ تو ابھی ممکنات میں سے کیا ہے؟ اگر آپ دیکھیں تو ممکنات میں سے وہی حربہ دکھائی دیتا ہے جو پراکسی وار کا ہے۔ پراکسی وار والے حربے کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف بین الاقوامی روابط جو ہیں ان کو محدود کرنے کا آپشنز ہو سکتے ہیں۔ اگرچہ جوہری قوت براہ راست جوہری ہتھیار استعمال کرنے کا راستہ اختیار نہیں کرتی، مگر نیوکلیئر سہولیات کے بڑے انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے کی کوشش انتہائی خطرناک نتائج برآمد کر سکتی ہے، اور اس صورتحال پہ تیزی سے قابو پانا چاہیے جو باہر ہو جاتا ہے۔ لیکن اب ہائیبرڈ حربے استعمال کیے جاتے ہیں، اور وہ باقاعدہ طور پہ کنونشنل وار کر کے تو اس نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں کہ پاکستان سے پنگا لینا
फिल वक्त तो अभी ठीक नहीं होगा, उसके लिए अभी लंबे अरसे की तैयारी ज़रूरी है और दरकार है। लेकिन हाइब्रिड वार या प्रॉक्सी वार, उसका वो इस्तेमाल करना चाहेंगे, और ये बयानात एवं नहीं है। पाक फ़ौज के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये बयानात बग़ैर किसी मकसद के नहीं। तो प्रॉक्सी वार का नतीजा देख रहे हैं हम भी, और हमें भी दिखाई दे रहा है कि किस सरहद पे तनाज़ा बढ़ रहा है और उसके पीछे की सोच किसकी। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।